یہ تاثر ہے آپ کا یا لوگوں کا، یا پھیلایا جا رہا ہے کہ جی ہم چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی نہ ٹوٹے، بظاہر شاید ہمارا سٹانس یہی ہو، اور ہم کہہ بھی رہے تھے کہ نہیں ٹوٹے گی، ہمارے پاس یہ بندے ہیں یہ بندے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہماری مشاورت کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ اسمبلیوں کا ٹوٹنا ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. اسمبلیاں ٹوٹیں، اگر کوئی اپنا گھر جلانے پہ آ جائے اور وہ جلا دے اور پھونکے اور اسے اپنی کامیابی قرار دے دے کہ میں نے تیلی لگا کے اپنا گھر جلا دیا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اسے روک ہی سکتے ہیں نا. کوئی خودکشی پہ آمادہ ہو جائے تو ہو جائے. الیکشن ہو جائیں گے، انڈیا میں ہر روز الیکشن ہوتے ہیں، 25-30 ریاستیں ہیں کسی جو صوبے کہلاتے ہیں، ہر صوبے میں کہیں نہ کہیں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں خان صاحب کی برکت سے آئین کی بہت سی شقیں جو اب تک سوئی ہوئی تھیں وہ بروئے کار آ رہی. آہستہ آہستہ آئین کھل رہا ہے، نافذ ہو رہا ہے. صوبوں میں 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے. وفاقی الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں گے. کوئی ایسی قیامت نہیں آئے گی، اور نہ کسی کو، نون کو یا پی ڈی ایم کو کوئی شکست نہیں ہوئی ہے. شکست ان کو ہو رہی ہے جن کے راستے بند ہو گئے. جب آدمی اس طرح آ جاتا ہے کہ جی میں نے یہ اسمبلی توڑنی ہے. خان صاحب کا تو پورا ریکارڈ ہی ہے نا. 2002 سے دیکھیں آپ، 2002 میں وہ واحد آدمی تھے جو اسمبلی میں گئے. اسمبلی میں جا کے 2 کمیٹیوں کے ممبر بنے، کشمیر کمیٹی کے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. ایک دفعہ وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے نہیں گئے، کسی کا احتساب نہیں کیا وہاں پہ. استعفیٰ دے دیا آخر میں طاہر القادری سے مل کے. اس سے استعفیٰ دیا. 2008 کے الیکشن نہیں لڑے. 2013 کی اسمبلی میں گئے، وہاں بھی استعفیٰ دے کے باہر چلے گئے اور پھر اندر آئے. اب استعفے دے دیے، یہ اسمبلی توڑ دی. یہ پارلیمانی مشق کے لیے، پارلیمانی ایکسرسائز کے لیے، پارلیمانی جمہوریت کے لیے عمران خان نہیں بنے. وہ کھیل کے میدان سے نکلے ہیں اور اسی کھیل کو سیاست کے اندر لے آئے ہیں. وہ سیاست کو بھی ایک بازیچہ اطفال سمجھتے ہیں، کرکٹ پلینگ گراؤنڈ سمجھتے ہیں، لیکن سیاست کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. وہ روز کہتے ہیں جی سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت خراب ہوگی. کون پیدا کر رہا ہے سیاسی عدم استحکام؟ ہم پیدا کر رہے ہیں. آپ کبھی جلسے کرتے ہیں، کبھی جلوس کرتے ہیں، کبھی دھرنے دیتے ہیں، کبھی مارچ کرتے ہیں، وہاں سے تھک جاتے ہیں تو اسمبلیاں توڑنے بیٹھ جاتے ہیں الیکشن پہ. اب وہ کہتے ہیں جی 35 سیٹوں پہ میں لڑوں گا. یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ 35 سیٹوں کا مطلب ہے کہ آپ 1 سیٹ رکھیں گے، 34 پہ پھر الیکشن ہوگا، پھر 34 پہ لڑیں گے. 1 سیٹ پہ کتنے کروڑ یا ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے انہیں پتہ ہے. تو یہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ملکی سیاست کی باغ ڈور 2018 میں دے دی گئی، جس سے اب جان چھڑانا اور اس سیاست کو آزاد کرانا، اس جمہوریت کو آزاد کرانا بڑا مشکل ہو گیا. رہائشی کی تو چلے پتہ نہیں قدغن لگنی چاہیے. نہیں، انڈیا میں یہ قدغن موجود ہے کہ ایک شخص زیادہ سے زیادہ 4 سیٹوں پہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لڑ سکتا. ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں. جیسے وہ کہتے ہیں اب 35 پہ لڑیں گے تو 35 پہ قانوناً لڑ سکتے ہیں. اگر 100 سیٹیں خالی ہوتی ہیں اور خان صاحب کہتے ہیں میں 100 پہ لڑوں گا تو وہ لڑ سکتے ہیں. قانون سازی ہونی چاہیے. اور ہمیں بھی، میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ آئین انفولڈ ہو رہا ہے. آئین میں نئی چیزیں بھی ہمیں ڈالنا پڑیں گی بہت سی. یہ بھی قدغن لگانا پڑے گی خان صاحب کے لیے نہیں، ہر آدمی کے لیے، کہ جی میں 7 سیٹوں پہ لڑوں گا، میں 8 پہ لڑوں گا. 4 سیٹوں سے زیادہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے. میں، ظاہر ہے کہ میرا تعلق اب ایک سیاسی جماعت سے ہے. مشورے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک قانون اسمبلی میں لایا جائے، اور اس سے ضیاع ہوتا ہے، قومی سرمایہ ضائع ہوتا ہے. ایک شخص 4 پہ لڑتا ہے یا 5 پہ لڑتا ہے، 1 رکھتا ہے، 5 پہ پھر الیکشن ہوتے ہیں، کروڑوں روپیہ ضائع ہوتا ہے. یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے زمانے میں جو 4 سال حکومت رہی ہے، نیب کے کیسز چلے ہیں، عدالتوں میں بھی چلے ہیں، کتنی سزائیں ہوئی ہیں. کسی ایک مقدمے کا نام لیں جہاں واقعی کرپشن ثابت ہوئی ہو اور کرپشن میں سزا ملی ہو. نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا، اس لیے کہ مقدمے مشرف کے دور میں دیکھ لیں کس کو سزا ہوئی ہے کرپشن میں، نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جھوٹے کیسز ہیں. تو جھوٹے کیسز چاہے وہ مشرف کا دور ہو، چاہے پی ٹی آئی کا دور ہو، چاہے اب ہو، جب وہ ثابت نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں. میاں صاحب کو بھی ضرورت نہیں. دیکھیں، مریم کا جو ضمانت کا فیصلہ اطہر من اللہ صاحب نے لکھا ہے وہ ہسٹورک ڈیسیژن ہے. وہ ہسٹورک ڈیسیژن اب نہیں لکھا گیا تھا، وہ لکھا گیا تھا پی ٹی آئی کے زمانے میں، اور اس میں کہا گیا تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان جرائم کا جو یہاں ثابت. اب دیکھیں نا، یہ کہنا میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے کس بات پہ؟ کسی کرپشن پہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے جج بشیر نے
کہ جی کرپشن کا کوئی شائبہ نہیں پایا گیا. یہ بھی لکھا ہے اس نے کہ مس یوز آف آفس کی کوئی ہمیں علامت نہیں ملی. سزا کس پہ ہوئی کہ جی آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ کے مینز سے، آپ کے وسائل سے زیادہ. اب مینز اور ایسٹس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دونوں چیزوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے. ہم کہیں جی کہ فلاں چینل کے جو ایسٹس ہیں وہ تو اتنے ہیں، ان کے ذرائع کے پہلے دونوں کا جائزہ لیں گے نا کہ جی ان کے پاس اتنی زمین تھی، اتنے وسائل تھے، اتنی انویسٹمنٹ تھی اور یہ ایسٹ اس سے زیادہ ہے. نہ اس کا جائزہ لیا گیا، نہ اس کا جائزہ لیا گیا. تو یہ فیصلے دنیا کی کسی عدالت میں ٹھہرنے والے نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں حکومت میں آنے کی اور یہ عذاب مول لینے کی اور خان صاحب کی جتنی غلطیاں کوتاہیاں وہ اپنے سر لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ وقت کی ایک ضرورت تھی. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں سیاسی باتیں کم کیا کرتا ہوں، کہ اگر یہ حکومت نہیں آتی اور اگر یہ معاملات کو اپنی گرفت میں نہ لیتے تو آج آپ مکمل طور پر دیوالیہ، خدا نہ کرتا لیکن دیوالیہ پن پہ چھوڑ گئے تھے، وہ دہلیز پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ گڈ انٹینشن سے ساری جماعتوں نے، اور یہ ساری جماعتیں کوئی ہوا میں نہیں تھی. یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی رگنگ کے باوجود، آر ٹی ایس فیل ہونے کے باوجود 63% ووٹ لیے تھے 2018 میں جو آج حکومت میں. خان صاحب کے ووٹ تو 30% تھے صرف.